عليك يا فاطمة الزهراء إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سب سے پہلے تمام تعریفیں حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے کہ جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں ہوتی، اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ میں جو اس کی قدرت کا بہترین شاہکار ہے. عزیزان گرامی، آج جس بیوی کی ولادت کا جشن منانے کے لیے آپ جمع ہوئے ہیں نا، رب کی عظمت کی قسم، آدم و عالم کی پوری تاریخ میں، کائنات میں جب سے پروردگار عالم نے یہ کائنات خلق کی ہے نا، واحد بیوی ہے جو فضیلتوں کا اس انداز سے سرچشمہ ہے کہ جس کے بابا سردار انبیاء، جس کا شوہر سردار اوصیاء، جس کے بیٹے جوانان جنت کے سردار، اور خود عالم کی تمام عورتوں کی سردار بن کر آئی ہے. عزیزان کرام، ہے نا، حق تو یہ ہے کہ جو ان کے گھر میں رہے لا کلام ہو جائے، بشر وہ قابل صد احترام ہو جائے. اور جناب فاطمہ کی قدر و منزلت یہ ہے، جناب فاطمہ کی قدر و منزلت یہ ہے جسے یہ دودھ پلا دیں امام ہو جائے. درود پڑھے محمد و آل محمد. دیکھیں، یہ جو جشن ہیں ولادت کے، یہ جہاں ولادت کے جشن ہیں، اور میں کہتا ہوں خوش نصیب ان بندگان خدا کے جو اپنے رہبروں کے یوم مناتے ہیں، یوم ولادت، یوم شہادت. یہ ہر ایک کا مقدر نہیں ہے، ہر ایک کا نصیب نہیں ہے عزیزون، اپنے رہبروں کے یوم منانا. جہاں ہم دن مناتے ہیں نا، اور وہ اس لیے بھی مناتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے، امام نے، میں سمجھتا ہوں کہ شیعوں کے لیے بہت بڑا فخر ہے امام کا یہ قول، بہت بڑا ترہ امتیاز ہے امام کا یہ قول، جہاں امام علیہ السلام نے فخر کے ساتھ کہا کہ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا. امام صادق علیہ السلام، شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعوں کو ہماری فاضل طینت سے خلق کیا گیا ہے، ہماری فاضل طینت سے. پھر امام نے آگے فرمایا، دیکھیے اس سے بڑا فخر و ناز کچھ ہو نہیں سکتا. امام نے پہچان بتائی شیعوں کی یہ کہہ کر کہ یفرحون بفرحنا، یہ خوش ہوتے ہیں جب ہمارے گھروں میں خوشی ہوتی ہے. ان کی پہچان یہ ہے، یفرحون بفرحنا، یہ خوش ہوتے ہیں جب ہمارے گھروں میں خوشی ہوتی ہے. وَيَحْزَنُونَ بِحُزْنِنَا، یہ غمزدہ ہو جاتے ہیں جب ہمارے گھروں میں غم ہوتا ہے. اور خدا کی قسم آج بھی شیعہ نہ اپنی خوشی کو خوشی سمجھتے ہیں، نہ اپنے غم کو غم سمجھتے ہیں. اگر کسی کی خوشی کو خوشی سمجھتے ہیں تو آل محمد کی خوشی ہے، اور کسی کے غم کو غم سمجھتے ہیں تو کربلا والوں کا غم ہے. عزیزوں، درود پڑھیں آل محمد پر. محمد. اور جہاں یہ ایام ولادت شہادت کے آپ مناتے ہیں نا، وہاں ایک بات یہ بھی عرض کرتا جاؤں کہ یہ ایک دوسرے کی زیارت کرنے کا ذریعہ ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ایک دوسرے کا دیدار کرنا، ایک دوسرے سے ملاقات کرنا. یعنی میں آپ سے عرض کروں کہ جو ائمہ معصومین نے ہماری حدیث کی کتابوں میں جو مومنین کی ملاقات کے ثوابات بتائے ہیں نا، خدا کی قسم آپ اس کے ثوابات کا اندازہ نہیں لگا سکتے جو ثوابات بتائے ہیں ائمہ معصومین نے. ایک دوسرے سے ملاقات کرنا، ایک دوسرے سے مصافحہ کرنا، ایک دوسرے سے خوشی سے ملنا. یعنی ائمہ معصومین نے، ہمارے ایک امام نے نہیں بلکہ کئی اماموں نے مختلف مقامات پر یہ فرمایا کہ جب آپ کسی مومن سے ملنے کے لیے جاتے ہیں نا،
تو آپ جتنے قدم، معصوم نے فرمایا کہ ایک ایک قدم پر 70 حسنات اور نیکیاں لکھی جاتی ہیں آپ کی۔ اور صرف یہی نہیں، جب آپ کسی مومن سے ملنے جاتے ہیں خلوص سے تو صرف نیکیاں نہیں، بلکہ امام نے فرمایا کہ ہر قدم پر آپ کے 70 گناہ معاف ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے صلہ رحمی میں جہاں معصومین نے ارشاد فرمایا نا، جہاں یہ ذریعہ ہے ہمارے ملنے کا، ملاقات کا، وہاں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر تم کسی کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہو، یہ چیلنج ہے مولا علی کا بھی اور امام زین الدین علیہ السلام کا بھی، اور یہ بات سمجھائی حدیث کی کتابوں میں کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو، معصوم نے فرمایا کہ اگر تمہاری عمر کے 3 برس باقی رہ گئے ہیں، موت میں 3 سال باقی رہ گئے ہیں، اور اگر تم مومنین سے اچھی طرح ملو گے، رشتہ داروں سے اچھی طرح پیش آؤ گے، تو یہ عمر بڑھا کر 30 سال کر دی جائے گی، اور اگر 30 برس باقی رہ گئے موت میں، اور اگر صلہ رحمی نہیں کی، اگر قطع رحمی کی اپنے رشتہ داروں سے، اپنے ملنے والوں سے، تو یہ عمر 30 برس سے 3 برس کر دی جائے گی۔ تو لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ملاقات رکھیں۔ اور میں یہ بھی عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، خصوصیت سے آپ جس ملک میں رہتے ہیں، جس شہر میں رہتے ہیں، جو صورتحال ہے، جو حالات ہیں آپ کے گرد و نواح میں، آپ کو تو ایک دوسرے سے مسلسل رابطہ رکھنا چاہیے، اور یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کون کیا کام کرتا ہے اور کون کس ڈپارٹمنٹ میں ہے۔ یہی فلسفہ ہے ہمارے یہاں، یہ جو 3 میل دور پہ نماز جمعہ ہوتی ہے نا، اس کا فلسفہ بھی یہی ہے، تاکہ دور دور سے آئیں اور ایک دوسرے سے ملاقات کریں۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر، جیسے ائمہ کے دور میں ہوتی تھی۔ محمد، بس 2-4 جملے عرض کر دوں کہ یہ وہ عظیم المرتبت بیوی عزیزوں کہ جس کے لیے صحیح بخاری میں موجود ہے، حدیث تو طویل ہے لیکن میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ سیاستہ کی اور بھی کتب نے لکھا کہ سرکار دو عالم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ صحیح بخاری کا نام میں اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ وہ کتاب ہے، صحیح بخاری وہ کتاب ہے کہ اب سے پہلے جو پرنٹ آیا تھا صحیح بخاری کا، اس پہ گتے پہ یہ چھپا ہوا تھا کہ صحیح البخاری بعد کتاب الباری، قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب۔ لہذا میں اس کا نام لے رہا ہوں اس لیے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اور تمام بزرگ علماء نے بالاتفاق جو اس کی معنویت لکھی ہے نا، اس کی جو معنویت بتائی وہ یہ بتائی کہ پیغمبر یہ فرما رہے ہیں کہ اگر میں نبی ہوں تو فاطمہ نبوت کا ٹکڑا، اگر میں رسول ہوں تو فاطمہ رسالت کا ٹکڑا، اور اگر میں نور ہوں تو فاطمہ نور کا ٹکڑا، جو کچھ بھی میں ہوں۔ اسی لیے مجھے یاد آیا کہ میں نے شاید پچھلے سال اسی محفل میں یہ عرض کیا تھا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اگر میں عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں تو فاطمہ رحمت کا ٹکڑا، اگر میں خلق عظیم ہوں تو فاطمہ خلق عظیم کا ٹکڑا۔ آپ دیکھتے چلے جائیں جتنی فضیلتیں پیغمبر اسلام کی ہیں نا، ہر فضیلت کا جز فاطمہ زہرا نظر آئیں گی۔ اور پیغمبر کی متفق علیہ حدیث جس میں آپ نے فرمایا کہ الولد نعمت، بیٹا نعمت ہے، والبنت رحمت، بیٹی رحمت ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ بیٹی رحمت ہے۔ سرکار کے لیے قرآن نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نہیں بھیجا آپ کو مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ جو عالمین کے لیے رحمت ہے اس کے لیے اگر کوئی رحمت ہے تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اور وہ عظیم المرتبت بیوی۔ بس ختم کر رہا ہوں یہاں پر، وہ بیوی عزاداروں کہ جس نے ساری زندگی، یعنی یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ عورتوں کے لیے مشعل راہ ہے، مشعل راہ کیا، دیکھیں نا جس وقت بالاتفاق سب نے اس روایت کو لکھا کہ جس وقت عقد ہوا ہے نا جناب امیر المومنین سے، شادی ہوئی، رخصتی ہوئی، آپ دیکھیے کہ دوسرے دن صبح پیغمبر آئے۔ آپ ذرا موازنہ کیجئے اپنے ماحول، اپنے معاشرے کا، کہ دوسرے دن پیغمبر آئے اور پیغمبر نے آ کر یہ پوچھا کہ علی تم بتاؤ تم نے فاطمہ کو کیسا پایا۔ آپ نے غور فرمایا کہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں اس بیچاری لڑکی سے پوچھا جاتا ہے، اور سارے جھگڑے اور فساد اور فتنے کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے کہ اس کی جو رشتہ دار ہیں نا، وہ ساری خواتین لڑکی سے پوچھتی ہیں کہ بتاؤ تمہیں تانے تشنے تو نہیں دیتے، تمہیں مارتے تو نہیں ہیں، تمہارے ساتھ برا سلوک تو نہیں کرتے، تمہیں کھانے کو دیتے ہیں، پینے کو دیتے ہیں، وہ ہزار باتیں ہیں۔
لیکن آپ یہ دیکھیے کہ پیغمبر نے ایک نئی ریت، ایک نئی ابتدا کی کہ پیغمبر نے لڑکی سے نہیں پوچھا. بڑی قابل غور بات ہے عزیزو. تربیت دیکھیے، تربیت اولاد کس طرح سے، خود پیغمبر نے کس طرح سے تربیت کیا ہے. اپنی بیٹی سے نہیں پوچھا پیغمبر نے، پوچھا تو کس سے؟ داماد سے پوچھا کہ بتاؤ فاطمہ کو کیسا پایا. میں یوں کہوں گا کہ شہر علم نے باب علم سے پوچھا، اور باب العلم نے جو جواب دیا ہے نا، وہ اس سے کم درجے کی کوئی شخصیت دے نہیں سکتی. یہ جواب دیا کہ یا رسول اللہ اطاعت الہی کے لیے بہترین معاون ثابت ہو. اطاعت الہی کے لیے ہے نا. دوسری روایت یہ ہے کہ عبادت الہی کے لیے. اور پیغمبر نے یہ بتایا. اس واقعے سے ہمیں یہ روشنی ملتی ہے کہ دیکھو اطاعت الہی، عبادت الہی، اگر عورت اطاعت کرے گی نا تو پورا معاشرہ اطاعت کرے گا. اور دیکھیں یہی فلسفہ ہے وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا کا. اس کا بھی فلسفہ یہی ہے کہ شہزادی کو مرکز تعارف بنایا. شہزادی کی طہارت کی بات کی قرآن نے، پاکیزگی کی بات کی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بتایا گیا کہ دیکھو اگر عورت پاکیزہ ہے تو پورا معاشرہ پاکیزہ ہے. اس پہ غور کیجئے گا. اگر عورت پاک ہے نا، عورت، تو پورا معاشرہ پاکیزہ ہے. اگر عورت ہی پاک نہ ہو تو پورا معاشرہ جیسی عورت ہوگی ویسا ہو جائے گا. لہذا یہ بتایا گیا کہ عورت کی پاکیزگی کی بات کی گئی. اور بس آخری بات کر کے ختم کر رہا ہوں کہ زندگی بھر اپنے شوہر سے کوئی خواہش نہیں کی. دیکھیے یہ وہ گاڑی ہے جو دونوں طرف سے چلتی ہے، میاں بیوی کی، ایک ہی کے لیے نہیں، دونوں کے لیے. دیکھیے شہزادی نے کوئی خواہش نہیں کی ہے نا. ایک روایت ملتی ہے بس، وہ بھی آپ کے تمام جتنی کتابوں میں، جتنی بھی سیرت کی کتابیں ہیں نا بی فاطمہ پہ، یعنی میں کس کا نام لوں، ہر کتاب نے اس واقعے کو لکھا ہے. 2 جملوں میں ختم کر دوں کہ جب مولا مومنین نے بہت اصرار کیا نا، بہت اصرار کیا ایک دفعہ، اور وہ آپ کوئی خواہش نہیں کر رہی تھی، بے انتہا اصرار کیا جب مولا مومنین نے، تو ایک دفعہ شہزادی نے کہا کہ ہاں مجھے انار کی خواہش ہے. اور اب روایت کے جملے یہ ہیں کہ مولا علی گئے، انار خریدا، خوش خوش چلے آ رہے ہیں. راستے میں ایک مریض ملا جو رو رہا تھا، یہ بھی ایک روایت ہے. اور اس نے کہا کہ صاحب مجھے انار چاہیے، میں مریض ہوں، میرے لیے تو شفا ہے. آپ نے آدھا انار اسے دے دیا. اب گھر کی طرف تیزی سے آ رہے ہیں کہ فاطمہ زہرا کو یہ دوں گا. اب جب گھر کے قریب آئے تو ایک سائل ملا. اس سائل نے فریاد کی کہ صاحب آدھا انار مجھے دے دیتے. علی جیسا دینے والا جو روٹی مانگے تو اونٹوں کی قطار دے دے، ہے نا. کیا خوب شاعر نے کہا کہ سخی وہی ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے، کرے سوال جو کوئی تو اس کو رد نہ کرے. اور میں اعتراض تیرا کس طرح کروں تسلیم، علی علی ہی نہیں ہے اگر مدد نہ کرے. علی علی ہی نہیں ہے. بس ختم کر دیں. صلی اللہ علیہ وسلم. اب آدھا انار اسے دے دیا ہے نا سائل کو. اور اب جب گھر میں داخل ہوئے تو ظاہر یہ احساس ہے کہ فاطمہ نے زندگی میں ایک خواہش کی، وہ بھی میرے بے انتہا اصرار کے اوپر، اور میں خالی ہاتھ گھر پہ جا رہا ہوں. لیکن اللہ اکبر، جیسا توکل کرنے والا علی، ظاہر ہے علی کا رب ہے نا. سوچے نا، یہ سوچا کبھی آپ نے کہ جس خدا کا علی ایسا ہے، اس علی کا خدا کیسا ہوگا، اس علی کا خدا کیسا ہوگا. جب ایک دفعہ گھر کا دروازہ کھلا اور داخل ہوئے تو دیکھا طبق پہ بہت سارے انار رکھے ہوئے. بس جیسے یہ دیکھا تو ایک پہلا سوال یہ کیا کہ فاطمہ یہ کہاں سے آئے؟ جواب دیا کہ یا علی آپ ہی نے تو بھیجے ہیں، آپ ہی نے تو بھیجے ہیں. حیرت سے کہا کہ ایسا کیسے ہوا؟ کہا کہ آپ ہی نے تو بھیجے ہیں. بس اتنے میں پیغمبر اسلام آئے اور آپ نے آ کر بے ساختہ فرمایا کہ اے علی، تم نے وہ پہلے مریض کو جو انار دیا تھا نا، وہ اصل میں جبرائیل امین تھے، اور جو دوسرے سائل کو انار دیا وہ جناب میکائیل تھے. لہذا جب تم نے جبرائیل اور میکائیل کو دے دیا تو پروردگار عالم کی رحمت حق جوش میں آئی اور اس نے انار کا طبق فاطمہ زہرا کے لیے تمہارے گھر بھجوا دیا. تو بس یہیں میرے خیال سے ٹائم ہو گیا، 10 بج گئے. بس یہیں ختم کر دوں جناب نسیم امروہوی صاحب کے ان اشعار پر کہ چمکا وجود فاطمہ سے پنج تن کا نور، چمکا وجود فاطمہ سے پنج تن کا نور،
اور نفس نبی کا نور رسول زمن کا نور قائم ہے تا قیام حسین و حسن کا نور وجہ بقا بنا کے علی کی دلہن کا نور اور جلوے سے دین کے جو ضمیر اشک طور ہے یہ فاطمہ کے نور کا سارا ظہور ہے